السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ اعزاز سید۔ اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے پاکستان افیئرز، یہ عام انتخابات سے پہلے کا آخری پروگرام ہے، اور جو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ، اس پر ہم الیکشن کے نتائج پر بات کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اعزاز سید صاحب آپ کو۔ ذرا ہمیں ایک اوور آل اس وقت سچویشن بتائیے۔ آج پتہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپر بھی جو ہیں وہ 22 کروڑ جو ہیں وہ ان کی طباعت مکمل ہو گئی ہے، اور کل وہ اپنی جگہوں میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تو عام انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ کیسی چل رہی ہیں اس وقت؟ الیکشن کمیشن تو اپنا کام کر رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ رائے صاحب بہت شکریہ۔ رائے صاحب، پولیٹیکل پارٹیز آپ کو پتہ ہے، اگر قومی سطح پر دیکھا جائے تو 3 بڑی سیاسی جماعتیں قومی سطح پر، چوتھی جماعت کو گھسیٹ گھساٹ کر قومی بنا لیں۔ ایک جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ کانٹیسٹ کر رہی ہے، اپنی بھرپور ریلیاں کر رہی ہے، بھرپور جلسے کر رہی ہے۔ دوسری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ بھی اپنے جلسے کر رہی ہے، بلاول چاروں صوبوں میں جا رہے ہیں، یہ بھی بڑے بھرپور جلسے کر رہے ہیں۔ تیسری جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، جو کہ نہ جلسے کر رہی ہے نہ ریلیاں کر رہی ہے، بلکہ ان کے جلسوں کو یا ریلیوں کو بھی برداشت میں کہوں گا کہ شاید انتظامیہ نہیں کر پا رہی۔ وہ کمپلینٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ جی ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا یا ریلی نہیں کرنے دی جاتی۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی بھی اپنے دل سے جلوس کر رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کی کوئی اتنی زیادہ پبلک جسے کہتے ہیں نا لیول کے اوپر موبلائزیشن تو ہوتی ہے، لیکن شاید انہیں ووٹ کے اعتبار سے اتنا زیادہ ووٹ عام طور پہ نہیں ملتا ہوتا۔ جے یو آئی ایف بھی ہے چوتھی جماعت، جو کہ یہ اپنا کام کر رہی ہے، زیادہ اس کی توجہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہے۔ اور بھی بہت ساری جماعتیں، ایم کیو ایم کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کراچی میں، وہ بھی اپنی بھرپور کیمپیننگ کر رہے ہیں۔ اچھا شاہ جی، یہ انتخابات سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز بڑے عرصے سے پینڈنگ چل رہے تھے، یعنی کہ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ عمران خان اور ان کے وکلاء خود ان کو ٹیکنیکلٹیز میں الجھا کے ان کو لیٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال 3 مقدمات میں ان کو پے در پے سزائیں ہو گئیں۔ تو کیا عمران خان کے لیے اب بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، یا انتخابات کے بعد ان کو کسی اور دریا کا سامنا بھی کرنا پڑے گا؟ دیکھیے رائے صاحب، عمران خان صاحب کو ایک بات تو طے ہوگی کہ وہ فار انڈیفینٹ پیریڈ جیل میں، یہ بات تو طے ہوگی۔ اگر ان کیسز میں، جن 3 کیسز میں ان کی سزائیں ہوئی بھی ہیں، پہلی بات تو یہاں پر اپیلیں لگتے 6 ماہ لگ جائیں گے، آپ کو 6-8 ماہ لگ جائیں گے کہ اپیل لگے گی ہائی کورٹ میں، پھر اس کیس کی سماعت ہوگی، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے وہاں پر جائے، تو ایک لمبا پروسیس ہے یہ۔ اور پھر وہاں پر سے بھی اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے سپریم کورٹ سے بھی جا کے، تو پھر ان کے اوپر باقی کیسز ہیں۔ 9 مئی کا الگ سے کیس ہے، اور بہت سارے کیسز ہیں سر 9 مئی کا ایک کیس نہیں ہے سر، 3 درجن کیسز تو خالی اسلام آباد، 3 درجن سے زائد کیسز جو ہے وہ تو خالی اسلام آباد پولیس کے درج ہیں، تو بہت سارے کیسز ہیں۔ تو وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، تو خان صاحب کے ساتھ وہ ہوگا، اور وہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک جو نئی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہانی مون پیریڈ ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو اب پتہ نہیں نئی گورنمنٹ کیسے بنتی ہے، کون آتا ہے، پھر ان کا ہانی مون پیریڈ کتنا لمبا رہتا ہے۔ اور عام طور پہ ہوا تو کبھی نہیں کہ 5 سال وزیر اعظم کوئی پورا کرے، لیکن اگر یہ ہوا تو یہ ساری باتیں خان صاحب کے لیے کوئی اتنی اچھی شگون نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عام انتخابات کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے آنے کے نتیجے میں عمران خان کے لیے مشکلات کم نہیں ہوں گی، یہ سلسلہ اسی طرح ہی جاری رہے گا، کیونکہ آپ نے 9 مئی کی بات کی، 9 مئی کے 12 مقدمے تو صرف عمران خان کے خلاف راول پنڈی میں ہیں، اور اسی طرح لاہور میں ہیں، دیگر شہروں میں، یہ تو 20 مقدمات ہیں۔ تو ان سارے مقدمات کو بھی چلنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ باہر نہیں آ پائیں گے، لیکن جب انتخابات ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ فارم ہو جائے گی تو کیا وہاں پر عمران خان کی پارٹی سے مذاکرات کے لیے کسی قسم کا لچک کا کوئی امکان پایا جاتا ہے؟ رائے صاحب بڑا بنیادی سوال کیا آپ نے۔ میرے خیال میں کوئی بھی جو بھی حکومت آئے گی، موسٹ پروبیبلی نون لیگ کی حکومت آئے گی،
میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے عمران خان سے مذاکرات کریں گے، اور اگر وہ مذاکرات کریں گے بھی تو وہ ایک ہی صورت میں کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان سے کریں. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این کو اتنے کھلے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب پاور میں تھے تو انہوں نے پبلکلی ہر وہ کام کیا جس سے نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے، پرٹیکولرلی نواز شریف جو ہے، ان کو ملائن کیا جا سکے، ان کو نقصان پہنچایا جا سکے. ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی، ان کے بارے میں، ان کی بیٹی کے بارے میں، ان کی مرحومہ جو اہلیہ ہیں ان کے بارے میں بھی. وہ الگ بات ہے کہ جب وہ وفات پائی تو انہوں نے تعزیتی ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ بھی فون بھی نہیں کیا تھا انہوں نے. تو میرا نہیں خیال کہ اب اس طرف سے بھی کوئی اتنی کشادہ دلی کی گنجائش رہ گئی ہوئی ہے، یا دکھائیں گے. وہ دکھانا ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ وہ ایک تو ان کے فیملی ایشوز بھی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو کیا منہ دکھائیں گے. اور پھر تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کریں گے. بالکل وہ بھی نہیں کریں گے. کیوں کریں؟ ان کے خان صاحب کے لیے کریں، اور خان صاحب کا خود بھی کوئی یعنی کہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ ان سے مذاکرات کر کے خود پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کریں. تو خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا، اس کے اوپر کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی جلدی ان سے کرے گا. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت انتخابات کے اندر بلاول بھٹو زرداری بالخصوص اور پیپلز پارٹی بالعموم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کی توجہ حاصل کی جا سکے، اور یہ ان کا جمہوری حق ہے، وہ ووٹ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن عام انتخابات کے بعد کیا بطور حکومتی اتحادی یا بطور اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو زرداری جو اس وقت 9 مئی کے ملزمان کے لیے نرم گوشے کی حوالے سے کچھ اشارے دے رہے ہیں اپنی تقریروں کے اندر، کیا عام انتخابات کے بعد بھی پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کا عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے نرمی کا موقف ہی رہے گا، یا وہ واپس پھر اپنے پرانے موقف پہ چلے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب آنکھ کا دھوکہ ہے، روانی تو نہیں ہے، دریا میں فقط رہتا ہے پانی تو نہیں ہے. یہ بس الیکشن کا ہے چکر. ووٹ لے لیں، ان کا ووٹر کو اپنے پاس لے لیں، سپورٹ اس کی کنورٹ کریں ووٹ کی صورت میں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کنٹینیو کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کنٹینیو کریں گے تو ان کے اوپر بھی کیسز بنے ہوئے ہیں، یہ بھی اندر جا سکتے ہیں. بالکل درست. چلتے چلتے ایک آخری سوال آپ سے ہم کرتے چلتے ہیں. یہ انتخابات تو چلے گزر ہی جائیں گے. شاہ صاحب بطور ایک سیاسی تجزیہ کار، ایک صحافتی تجزیہ کار، اگلے جو عام انتخابات ہیں ان میں آپ کو عمران خان یا پی ٹی آئی کہیں پہ نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں بہت قبل از وقت ہے یہ سوال. میرا نہیں خیال کہ اس کا جواب ابھی ہے، کیونکہ دیر آر مینی ifs اینڈ بٹس. تو دیر از نو پلیس آف if اینڈ بٹ ان دا لائف. سو ریئلٹی کیا ہے اس کا پتہ لگے گا نئی گورنمنٹ کی فارمیشن کے ساتھ، اور نئی گورنمنٹ کی فارمیشن کے بعد اس کی ریلیشن شپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ ان سوالوں کا جواب تب پتہ لگے گا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا اعزاز سید کی رائے آپ نے سنی اور جانی. آپ کا جو بھی اس حوالے سے خیال ہو آپ ضرور کمنٹس میں اپنے خیال کو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.